ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، تہذیب حافی ایک شاعر ہیں پڑوسی ملک کے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس کو تصور میں لے کر یہ اشعار کہے تھے یا پھر غزل کہی تھی، مگر میں چاہتا ہوں ماہ رمضان کی آمد اس کٹھن مرحلے میں دیکھتے ہوئے گزرے ہوئے رمضان کے ایام کو تصور میں لوں اور حالیہ دلی احساس کا بیان کچھ اس انداز میں کروں کہ لبوں سے لفظ جھڑے، آنکھ سے نمی نکلے، کسی طرح تو میرے دل سے بے دلی نکلے۔ میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیے جائیں، میں چاہتا ہوں تیرے ہونٹ سے ہنسی نکلے، میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے بات کرتا رہے، میں چاہتا ہوں کہ اندر کی خاموشی نکلے، میں چاہتا ہوں مجھے طاقچوں میں رکھا جائے، میں چاہتا ہوں جلوں اور روشنی نکلے، میں چاہتا ہوں تیرے ہجر میں عجیب ہو کچھ، میں چاہتا ہوں چراغوں سے تیرگی نکلے، میں چاہتا ہوں تجھے مجھ سے عشق ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ صحرا سے جل پری نکلے، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی درد دان کرے، شدید اتنا کہ آنسو ہنسی خوشی نکلے۔ ناظرین، آج ماہ رمضان آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور بڑے درد و کرب کے ساتھ وہ کہنا چاہتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہے مسلمان سے کہ اے مسلمان، کبھی تو نے تصور بھی کیا تھا کہ تو میرا استقبال اس انداز میں کرے گا کہ مسجد کے دروازے بند ہوں گے، نہ مسجدوں کے باہر چراغاں، نہ مسجد کے اندر تلاوت قرآن کی میٹھی و لذت بھری آواز، مسجد میں تراویح کے دوران نہ بچوں کی وہ آوازیں، نہ افطاری میں سجے وہ دسترخوان کا منظر، نہ بازاروں میں رونقیں، نہ کھجور کی منڈیوں میں خریداروں کی آوازیں، نہ علماء و مدارس کی وہ دوڑ، نہ مسجد کے باہر رمضانی بازار کے منظر۔ گھر میں عید کے لیے کیا خریدے اور کیا نہ خریدے کی باتیں، نہ نئے نئے ڈیزائن کپڑوں کی بازار میں آمد کی باتیں۔ کہاں ہے ان کروڑہا حفاظ کرام کی آوازیں جو ایک ریاست سے دوسری ریاست، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے نمازیوں کی، روزے داروں کی تشنگی مٹانے آتے تھے؟ سب بند ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں ایک بیماری نے تمہیں اتنا لاچار کیا کہ وقت کے سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سائنسی دنیا کہتی ہے ویکسین نہیں بنا، بننے میں وقت لگے گا، کب بنے گا پتہ نہیں، کون بنائے گا اس کا بھی علم نہیں، مگر یاد رکھنا میں رمضان جو تمہارے لیے ہمیشہ برکتوں کا، رحمتوں کا، جنت و جہنم کی خلاصی کا پیغام لے کر آتا ہوں، سکون و عافیت کی زندگی کے ساتھ مرجھے ہوئے چہروں پر نور کا جلوہ دلاتا ہوں، آج بھی میں وہی رمضان ہوں۔ میری یہی خصوصیتیں ہیں، مگر تمہارے اعمال نے تمہارے رب کو ایسے ناراض کر رکھا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں وہی رمضان ہوں، مگر اس بار رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، بہت ساری اپنی خصوصیتوں، بشارتوں کے ساتھ تمہارے لیے سامان عبرت بھی لایا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں تم نے اپنے اعمال کے بدولت آخر کیا کھویا ہے۔ اے انسان، تو جانتا ہے ہر طرف سناٹا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اس خاموش دنیا میں کوئی آواز لگا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے پوری دنیا سے، اے وقت کے فرعونوں، نیوکلیئر پاور پر اترانے والوں، دنیا کو نیست و نابود کرنے والے ہتھیار تیار کر کے عراق، شام، فلسطین، افغانستان، یمن، لیبیا اور دیگر کمزور ملکوں پر آزمانے والوں، نہتوں کو مارنے والوں، کروڑہا کروڑ بچوں کو بے موت مارنے والوں، مذہب کے نام پر لڑنے والوں، مسالک اور فرقوں کے نام پر خون کی ہولی کھیلنے والوں، طبی شعبے میں اترانے والوں، سائنس کے نام پر چاند کو فتح کر کے اترانے والوں، سمندر کی تہوں میں بارود کے ڈھیر جمع کرنے والوں، جنگلات کو کاٹ کر اپنے محلات تیار کرنے والوں،
मसनूई बरसात बरसाने वालों, रेगिस्तान में हरियाली पैदा करने का दावा करने वालों, समंदरों के पानी सुखाकर अपनी अय्याशी का सामान तैयार करने वालों, रंडी बाजारी को लिव इन रिलेशनशिप का नाम देकर फहाशी फैलाने वालों, आजाद जिंदगी के नाम पर फितरत के साथ खिलवाड़ करने वालों, भरे बाजार में जिना को आम करने वालों, शराब के अड्डों पर नंगेपन को आम करने वालों, सूद को आम करने वालों, झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने वालों, पता भी है आज किसकी हुक्मरानी है। लिमनिल मुल्कुल यौम, कोई जवाब नहीं है, पूरी दुनिया खामोश है, कोई जवाब भी नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका, ब्राजील, बरतानिया खुद को सुपर पावर कहलाने वाले इज्तिमाई कब्रें खोदने में मौजूद हैं। अभी कुछ महीने पहले इन्हीं लोगों की बमबारी की वजह से इराक में, शाम में, फिलिस्तीन में, यमन में, लीबिया में, अफगानिस्तान में, न जाने कहां कहां मुस्लिम कमजोर मुल्कों में इज्तिमाई कब्रें मिलती थी, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों के बाक़ियात के मिलने की खबरें अखबारात में छपती थी। और आज यही ममालिक इज्तिमाई कब्रें खोदने में मसरूफ है। ऐ जालिम फिरौनो, तुम्हें फिलिस्तीन की उजड़ी हुई माओं की गोद और उनकी तड़प याद नहीं? अपने ही जालिमों के कहर से शहीद होने वाले मिस्री माओं, बहनों और नौजवानों की चीखें तुम्हें याद नहीं? दिमश्क और शाम के लाचार मकीनों की आहें, बाप के हाथ में तड़पती हुई औलाद की लाशें, सर कटे पैर कटे लहूलहान मासूम शामी और इराकी बच्चों के चेहरे तुम्हें याद नहीं? मंजिल की तलाश में निकले बेयारो मददगार साहिल समंदर पर वोंदे मुंह पड़े बच्चों की लाशों का तुम्हें हिसाब व किताब नहीं? अफगान की घाटियों में बिछी लाशें और फिर रोहिंग्या की वो जली कटी मिस्कीन, लाचार, बदहाल, नाकाबिले बर्दाश्त के हद तक जुल्म सहकर गिरते पड़ते नंगे फटे पुराने कपड़ों में मलबूस उन माओं और बहनों के दर्दनाक मनाजिर क्या तुम्हें याद नहीं? अगर याद नहीं आ रही है तो अपने हाथों से अपने लोगों की इज्तिमाई कब्रें जब खोद रहे हो तो उन मनाजिर को याद कर लो। पता चल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ एक बीमारी लाकर पूरी जालिम कौम को कैसे नजरबंद कर देता है। उस वक्त तुम्हारे जबानों से निकलेगा, जी हां, ये कायनात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जी हां, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। ऐ मुसलमान, मैं रमज़ान हूँ, हर बार की तरह तूने मेरा वैसे ही इस्तक़बाल नहीं किया जैसे किया करता था। दरअसल मेरे रब के पास तू इस लायक ही नहीं ठहरा इस बार। तू मुहासबा कर अपना, सोच अपनी जिंदगी के बारे में। तू ताजिर है तो सोच कितनों को धोखा दिया। तू डॉक्टर है तो सोच किस किस्म का धोखा दिया। तू दुकानदार है तो सोच कितना झूठ बोला कारोबार में। तू एक टीचर है तो सोच कितनी बेईमानी की अपनी उस्तादी में। तू मुहतमिम है तो सोच कितनी इंसाफी की अपनी तलबा के साथ और कितनी नाइंसाफी की इदारे के साथ और खुद अपनी जमीर के साथ। ऐ वो मुसलमान, तू जिस शोबे से भी वाबस्ता है, तूने अपने रब की जानिब से दिए गए हुकूक की पामाली की है। वालिदैन बच्चों की तरबियत में कोताही की, बच्चे वालिदैन की नाफरमानी की, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी तोड़ बैठी, भाई ने भाई से बात करना छोड़ दिया। हर तरफ दौलत की धूम है, मालदार हर साल तेरे पास हकदार आते थे, मुस्तहिकीन आते थे, मुंह मोड़ लेता था। मदरसे का सफीर आता तो तेरा चेहरा बिगड़ जाता। रमजान की आमद के साथ मस्जिद की कमेटी के लोग खुद को आसमान पर तस्वुर करते। उलमा को, मदारिस को, अहले मदारिस को, हुफ्फाज को, उलमा एक आंख भाते नहीं थे। अब तेरे दरवाजे पर कोई नहीं है, तुम्हारी मस्जिदों में ऐलान की दरखास्त लेकर कोई हाजिर नहीं है। जा, अब तेरी जहां सरदारी है और ठेकादारी जहां दिखाना है दिखा ले। तेरा सदका और ज़कात के पैसे मुस्तहिकीन को ढूंढ ढूंढ कर पहुंचा। हर साल तू बड़ा काहिल हो जाता था, तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता था। अब अपनी जिम्मेदारी निभा।
اے مسلمان تو نے بہت ناراض کیا ہے اپنے رب کو. مسجد میں مسجدیں بند ہیں, در و دیوار نمازیوں کو دیکھنے کے لیے پریشان ہیں, مگر ویسے بھی جب کھلی تھی تو کون سا تیر مار لیتا تھا تو. وہی نمازی جو ہمیشہ نظر آتے تھے, بقیہ مسلمانوں کو تو دنیا داری سے کہاں فرصت. جمعہ کی دن آئے بھی تو پہلے سلام کے بعد باہر کا راستہ تکتے رہتے ہیں. اب تم مسجد میں جانا چاہو تو بھی نہیں جا پاؤ گے. یہ وہ اشارہ ہے کہ جب اللہ اپنے احسانات, اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کر رہا تھا تو غفلت میں تھے. آج دروازے بند کر دیے تاکہ اہمیت کا اندازہ ہو جائے, مگر اس کے باوجود ابھی یہ مسلمان غفلت میں ہے. اے مسلمان, میں رمضان المبارک ہوں, میں وہی ہوں جو ہر سال آتا ہوں. آج میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تو گھر میں بند ہے. یہ آزمائش کی گھڑی ہے. اللہ رب العزت اپنی ناراضی کا تھوڑا سا جھلک دکھا رہا ہے, مگر وارے جاؤں تجھ پر, میں جو مہینہ ہوں اس میں تو اپنے روٹے ہوئے رب کو منا سکتا ہے. مجھ میں افطاری ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے. مجھ میں روزہ ہے جو تیری سچی پکی دعا کو قبول کروا سکتا ہے اپنے رب سے. مجھ میں سحری ہے جو اپنے رب کو بڑی پسند ہے. مجھ میں تراویح ہے جس میں تو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. میں پورا مہینہ برکتوں والا ہوں, رحمتوں والا ہوں, دعاؤں کو قبول کروانے والا ہوں. مسجدیں کچھ وقت کے لیے بند ہے تو کیا ہوا, عبادت گھر میں بھی تو ہوتی ہے. اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. تیرے آنکھوں سے گرنے والے ایک ایک آنسو کے اخلاص کو ٹٹولنے والا ہے. وہ جانتا ہے تو گنہگار ہے, مگر وہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفار ہے, ستار ہے, مالک الملک ہے. رات میں اٹھ اور مانگ, اپنی ایک ایک گناہ کو یاد کر اور معافی مانگ. دنیا کہتی ہے بیماری ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے, اور اللہ کا عذاب ویکسین سے نہیں استغفار سے دور ہوتا ہے. رونے گڑ گڑانے سے, ہاتھ اٹھانے اور مانگنے سے ہوتا ہے. برازیل سجدے میں گر گیا. چین نے کہا دعا مانگو مسلمانوں سے. عیسائی دوڑے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگنے لگے. یہودی اپنے الگ اکڑ اور غرور میں ہے, اس کی سزا وہ پا کر رہے گا. مگر مسلمان تو کہاں کھڑا ہے؟ سائنس دنیا کہتی ہے بیماری ہے, ویکسین تلاش کر رہی ہے, کرنے دیجئے. یہ دنیا دارالاسباب ہے. بیماری ہے, آئی ہے تو دوا بھی آئے گی اور آ کر رہے گی, بلکہ وہ موجود ہے, کیونکہ خود اللہ رب العزت کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا زمین پر پیدا نہ کی گئی ہو. کھوج اور تحقیق میں وقت لگے گا. یہ کٹھن ترین ایام آئے ہیں اور چلے بھی جائیں گے, اور بھارتیہ مسلمان کے لیے تھوڑے اور کٹھن بن کر کے آئے ہیں. متعصبوں نے پورا فائدہ اٹھایا. دل ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, غم میں نڈھال ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خود اعتمادی میں کمی لانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا اسباب ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈنے دو, تم اسباب پیدا کرنے والے کو راضی کر لو. الزام تراشیوں سے نہ گھبراؤ. لاک ڈاؤن کے بعد کیا ہوگا, عید کیسے گزرے گی, مختلف زندگی کے مسائل سے جوجھنے کی ضرورت نہیں ہے. غریب ہے تو مالدار کو وہ تم تک پہنچا ہی دے گا, وہ رب ہے. مزدور ہو تو راشن کا انتظام وہ کر ہی دے گا, وہ رب ہے. مجبور ہو تو دلاسا دینے والا آ ہی جائے گا, وہ رب ہے. بے روزگار ہو تو روزگاری مل ہی جائے گی, کہیں نہ کہیں سے, کبھی نہ کبھی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. بھوک کا احساس سب کو ہے, اور میں رمضان کا مہینہ برکتوں والا. بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں آؤں اور کوئی بھوکا سو جائے؟ میں ایک مہینہ تمہارے سامنے پوری باہیں پسارے کھڑا ہوں. مکمل مسلمان بن کر میری باہوں میں آ جاؤ. جتنی برکتیں اور رحمتیں اور مغفرتیں لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. شاید تمہارا رب تمہاری سن لے اور دنیا سے یہ وبا ہٹا لے. یہ یاد رکھیے, یہ وبائیں پہلے بھی آتی رہی ہیں. ظلم, ناانصافی, اللہ کی نافرمانی, خدا بیزاری, مسجدوں سے دوری, انسانیت کی توہین, اس کے مخلوق کے ساتھ ظلم کی وجہ سے آتی رہی ہیں. اور اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً اپنے ہونے کا احساس پوری دنیا انسانیت کو کراتا رہا ہے, اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. مگر سوال یہ ہے کہ ان کٹھن حالات میں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. اس پر سوچ وچار بہت ضروری ہے. جی ہاں ناظرین. ناظرین گرامی, جس دور سے ہمارا گزر ہو رہا ہے بہت ہی خطرناک دور ہے.
باطل قوتیں پوری طرح تیار ہیں آپ کا یقین توحید سے ہٹا کر دنیا سے سب کچھ ہونے کا یقین بٹھانے کے لیے۔ آج دنیا میں نظر دوڑائیے، ایک دجالی فتنہ ہے جو لگاتار اہل ایمان کو نشانے پر لیے ہوئے ہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، زندگی کیسے بیتے گی یا بتائی جائے گی، اس پر زیادہ غور و خوض کر کے ڈپریشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف میرے رب کے علم میں ہے۔ پوری دنیا خوف، ڈر اور دہشت کی جانب بھاگے جا رہی ہے۔ ایک انجانا سا خوف ہے جو سب کو گھروں میں دبائے رکھا ہے، اور دوسری طرف یقین ہے، ہم اہل ایمان ہیں، یقین کے ساتھ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہر آفت سے لوہا لینا ہے۔ اس طرح کے وقت میں ماہ رمضان کی آمد کوئی بہت بڑے تحفے سے کم نہیں ہے۔ اگر اب بھی ہم نے کوتاہی کی تو پھر سوچئے ہم کتنے بدنصیب ہوں گے۔ وہ نوجوان جو گزشتہ رمضان کی طرح 3 دن روزہ رکھ لیے، کچھ تراویح پڑھ لیے، پھر اپنی مستیوں میں، عیاشیوں میں، گھومنے پھرنے میں یا پھر دیگر چیزوں میں نکال دیے، یاد رکھیے اللہ کے جانب سے عذاب کے دور میں گناہوں سے جتنا اجتناب کریں گے اتنا ہی پوری قوم و سماج کے لوگ اور ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے باوجود اپنی سرمستیوں میں لگے رہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں اس کی قدر نہ کرتے ہوئے، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ الامان والحفیظ۔ بارہا ہمیں ایمان کی جانچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم گھروں میں رہتے ہوئے گناہوں سے جتنا ہو سکتے ہیں اجتناب کر کے بیہودہ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے بجائے قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں۔ پڑھنے نہ آئے تو قرآن کی سماعت میں لگے رہیں، یا پھر آن لائن کہیں یا کہیں عربی سکھائی جا رہی ہے تو اس کو سیکھنے میں نکال دینا چاہیے۔ والدین اپنے اولاد کا وقت قیمتی بنائیں، ہو سکے تو موبائل سے اولاد کو دور ہی رکھیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ آج یہ برائیوں کا آماجگاہ ہو چکا ہے، اڈا بن چکا ہے پورا کا پورا موبائل اور اس پہ پائی جانے والے اپلیکیشنز۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو پھر یہ موبائل اور نیٹ کے ذریعے سے پائی جانے والی واہیات پوری قوم کو گنہگار بنا کے رکھ دے گی۔ جی ہاں ناظرین، لفظ پر غور کریں۔ کچھ علاقوں میں چاند کے نظر آنے کا اعلان ہوا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو سیدھی بات کی جانب سے ڈھیروں ساری رمضان کی آمد کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ جہاں اعلان نہیں ہوا ہے ان کو ایڈوانس میں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی اخلاص کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں اور اس کو منانے کی کوشش کریں۔ اس ادارے کے لیے بھی اور اس سے وابستہ افراد کے لیے بھی تمام احباب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، بالخصوص پورے امت مسلمہ کے لیے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔